يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس کی شان نزول کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی شروع سے ہی ایک خبیث قوم کے طور کے اوپر سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ان کو کوئی بھی آرڈر کیا، انہوں نے اس کو تبدیل کیا، اس کے خلاف حرکتیں کرنی شروع کر دی۔ شروع سے ہی یہ اپنی سرکشی کے اندر حد سے بڑھنے والی قوم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی اور ان سے کہا کہ تم ہتا کہتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہو، تو انہوں نے اس کو ہنتا کے اندر بدل دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ سنو اور عمل کرو، تو انہوں نے کہا ہم سنیں گے اور اس کے خلاف کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پکارتے تھے تو تب بھی یہ ان الفاظ کو تبدیل کر دیتے تھے۔ دوستو، عرب معاشرے کے اندر چرواہے کو رائے کہا جاتا، رائے۔ تو یہ لوگوں کو جب پکارنا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنی بات سنانی ہوتی، تو اکثر لوگ ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی وہ رائنا کہہ کر پکارتے، یعنی جب رائے کا مطلب ہوتا ہے نظر کیجئے، اور نون الف نا کا مطلب ہماری طرف، رائنا ہماری طرف نظر کیجئے، تو یہ لوگ اس کو تھوڑا سا عین کے ساتھ یہ لگا کر لمبا کر دیتے اور کہتے رائنا، یعنی یہ کہتے کہ اے چرواہے، اور دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کی، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی خباثت ان کے دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہوتی تھی۔ تو اس کو کیسے یہ تبدیل کرتے تھے کہ رائینا کہہ کر پکارتے تھے، اور جب ان کو کوئی صحابی ٹوکتا کہ تم نے یہ کیوں کہا، تو کیونکہ وہ تو زبان کو بہت باریکی کے ساتھ سمجھتے، جیسے ہم اپنی زبان کے اندر اگر کوئی لفظ کو تھوڑا سا بھی تبدیل کر دے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کس سینس کے اندر بات کر رہا ہے اور اس کی مراد کیا ہے۔ اسی طرح جب صحابی ان کو ٹوکتے تو یہ آگے سے کہتے ہم نے تو رائنا کہا تھا، تم اپنے کانوں کا علاج کرواؤ۔ اور پھر جب مسلمانوں سے ملتے تو تب بھی یہ السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہہ دیتے جلدی جلدی، اور جب ان کو کہا جاتا تو کہتے ہم نے تو تمہیں السلام علیکم کہا تھا، حالانکہ السام کا مطلب ہے تمہیں زہر دیا جائے، تمہارے اوپر موت طاری ہو۔ تو یہ لوگ شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف اپنے دلوں کے اندر بغض رکھتے تھے۔ تو یہاں پر یہی صورت جو، اور ایک اور چیز یہاں پر دوستو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ نہ صرف وہ خود درود پڑھتے ہیں اس پاک ہستی کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بلکہ آرڈر ہے فرشتوں کو اور ان سب کے مخلوقات کو کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو، کیونکہ رب العظیم درود پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں ذرا سا چینج ہوا، آپ کی شان میں گستاخی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے احکامات دینا شروع ہو گئے، اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان جو کہ ان یہودیوں کے ساتھ وہ بھی رائنا کہنا شروع ہو گئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل سے اٹھ کر جانے لگتے تو یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ ذرا ہماری طرف دیکھیے، اور یہ لفظ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایک تو یہ لفظ آپ سمجھ لیں کہ یہ لٹرری ورڈ نہیں تھا، یہ سلینگ یا لوکل ورڈ تھا، رائنا کے معنوں میں وہ کہہ کر ان کو پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، جیسے کہ سورہ الحجرات کے اندر جب یہ لوگ نیا اسلام پھیل رہا تھا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو جاننے کے لیے آپ کے حجرے کے پیچھے جا کے تو اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیتے چھوٹی چھوٹی پرابلمز کے اوپر۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر آئی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرام کیوں، حتیٰ کہ آرام کا بھی اتنا خیال تھا
تو یہاں پر تو یہ گستاخی کرتے تھے، تو ان مسلمانوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ تم نے بھی آج کے بعد یہ والا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان کو انظرنا واسمعوا، آپ ذرا ہماری طرف نظر کرم کیجئے اور ہماری بات سنیے، یہ کہہ کر آرڈر کر دیا کہ اب آپ نے یہ کہہ کر پکارنا ہے۔ تو دوستو یہ آیت کی تفسیر ہم تھوڑی سی مزید کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اس آیت کو دیکھ لیں کہ عربک کے ذریعے ہم کس طرح قرآن کو سیکھیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین، یا کا مطلب کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے عربک کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اے لوگو، کون سے لوگو؟ آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، تم بالکل مت کہا کرو، رائنا، کہ ہماری طرف دیکھو، وقولو، بلکہ یہ کہا کرو، انظرنا، آپ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، واسمعوا، اور ہماری بات سنیے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ عذاب، عذاب ہے۔ کون سا عذاب ہے؟ علیم، ہلاک کرنے والا اور بہت سخت عذاب ہے۔ دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا اور میرے اور قیامت کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے، اور میری روزی میرے نیزے کے نیچے رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہٰذا جو کوئی بھی میری تکذیب کرے گا یا میرے احکام کے خلاف چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ گستاخیاں کرتے رہے اور کس طرح یہ تمام ادوار کے اندر یہ قوم ذلیل ہوتی رہی، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف جو چلے گا وہ عزت پا جائے۔ لہٰذا دوستو یہ بہت بڑی آیات ہیں جن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکذیب ہوگی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور ان کی بے آواز لاٹھی ان لوگوں کے اوپر پڑے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح سے بھی تکذیب یا ان کا تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور خود نبی پاک نے بھی فرما دیا اپنی حدیث کے ذریعے کہ جو کوئی بھی میری تکذیب کرے گا یا میرے احکام پر نہیں چلے گا، ضلالت اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ تو دوستو اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اللہ کے احکام ہیں، پر ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔